بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کچھ صورتیں ہم نے پچھلے درس میں ذکر کی تھیں۔ آج انشاءاللہ ان صورتوں کے کچھ اور بھی حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور صحیح احادیث سے جو باتیں ثابت ہو جائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک یہ کہ جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک اللہ رب العزت اس انسان کو مہلت دیے رہتا ہے کہ وہ مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندے پر نزاع کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جامع ترمذی کی 3537 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو انسان کو کب موت آ جائے، اس پر نزاع کی کیفیت کب طاری ہو جائے، یہ اللہ نے معاملہ اپنے پاس رکھا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ۔ جب ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب، کہاں، کیسے، کس حالت میں آ جائے تو پھر ہمیں توبہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان کی موت کا وقت آ جائے، نزاع کی حالت ہو اور انسان اس توبہ سے غافل رہا ہو، اب کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی بعض دفعہ 700 نیکیوں کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایک برائی کریں تو اس سے توبہ نہ کریں تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ یہ سورۃ النساء کی 40 نمبر آیت ہے۔ فرمایا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے 2 چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتُبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً۔ نمازوں کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر اس ارادے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی 162 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، ثم بین ذلک، پھر اس نے انہیں لکھنے کا انتظام یعنی واضح فرمایا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، چنانچہ جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم سيئا فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے پاس 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک برائی لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اگر ہم ان احادیث کو سامنے رکھ کے غور کریں، دل میں کتنی بار برائی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، ارادے پر گناہ نہیں، اور اس سے بچنے کی وجہ سے ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر نیکی کریں ارادے پر نیکی، اور اگر کر لیں تو 10 گنا سے 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں گناہ کر لیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر پھر بھی ہمارے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں اللہ کی اتنی رحمتوں کے باوجود، تو پھر کم بختی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، بدقسمتی کے علاوہ اور کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، سبقت لے جا چکی ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش۔ اور یہ جو ابھی آپ نے دوسری حدیث سنی وہ صحیح بخاری کی 6491 ہے، اور یہ جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی 131 نمبر ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے، یہ عرش کے اوپر اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر رحمان اور رحیم اپنی ذات کو بنایا، اللہ کی ذات اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ زمین پر اتارا، اور باقی تمام حصے اس نے اپنے پاس روک کر کے رکھے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جعل اللہ الرحمت فی 100 جزءا فامسک عنده 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اسی ایک حصے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صحیح بخاری کی 6000 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں اسماء حسنہ، اس میں ایک اسم گرامی الرؤوف ہے جو قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس کا معنی ہے ترس کھانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ترس فرماتا ہے اور انہیں اپنا تقرب حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ تھوڑا سا اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي أتيته هرولا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں،
اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی 4705 نمبر حدیث ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں پر بھی ترس کھاتا ہے، چنانچہ ارشاد گرامی ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب زکوٰۃ روک لیں گے تو ان پر بارش نازل نہیں ہوگی، اور اگر چوپائے جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل ہی بند ہو جاتی۔ اور یہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے باوجود اللہ تعالیٰ چوپائے جانوروں پر ترس کھاتے ہوئے بارش کا نزول بند نہیں کرے گا۔ چنانچہ بھائیو، اللہ تعالیٰ جانوروں پر اس قدر ترس کھاتا ہے، اگر کوئی بدکار انسان جانور پر ترس کھاتے ہوئے اسے پانی پلا دے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو سخت گرم دن میں ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور شدت پیاس کے عالم میں ہانپ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا، پھر اسے پانی پلایا، چنانچہ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی 3467 نمبر حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، اسے ایک کنواں ملا، اس میں اترا اور پانی نوش کر لیا۔ باہر نکلا تو اس نے کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا پیاس نے اس کتے کا کتنا برا حال کر رکھا ہے جیسا کہ میرا برا حال تھا۔ پھر وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا، اسے اپنے منہ کے ساتھ پکڑ کر کے اوپر کو چڑھا اور باہر آ کر کے کتے کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی 2363 نمبر حدیث ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا دین دین رحمت ہے کہ جو کتے جیسے جانور پر بھی ترس کھانے کی دعوت دیتا ہے، وہ انسانوں کو خوفزدہ کرنے یا انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے یا انہیں ناجائز طور پر قتل کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسلام ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کو سمیٹنے یا اللہ کی رحمت کے جو چند نمونے آپ کے سامنے رکھے، ان نمونوں کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے اور رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں کما حق دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین اسلام کی سربلندی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔